سوال ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی امت میں فتنہ پھیلا رہا ہے، لیکن ہم اس کی ویڈیوز صرف اس نیت سے دیکھیں کہ چلیں سن تو لیں یہ کہہ کیا رہا ہے، کس وجہ سے اس پر اتنی لعن اور طعن کی جا رہی ہے، جیسے کہ احمد عیسیٰ ہو گیا، انجینئر مرزا ہو گیا، اس حوالے سے بتا دیجئے کیا سنا جا سکتا ہے اس نیت سے؟ آپ کے پاس احمد عیسیٰ کے لیے، وہ انجینئر علی مرزا کے لیے کوئی ایسا ثبوت ہے جو دین کے خلاف ہے، آپ جائیں تھانے میں، پہلے ایف آئی آر کٹوائیں کہ یہ شخص فساد پھیلا رہا ہے، صحیح عقائد کے خلاف، آئین کے خلاف، دین کے خلاف کر رہا ہے، آپ ایف آئی آر کٹوائیں، اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ احمد عیسیٰ نامی فتنہ زور پکڑ رہا ہے، اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جب یہاں پر ایمان کی، دین کی وہ اہمیت نہیں ہے تو بتائیے کیا کریں؟ یہ احمد عیسیٰ صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ہم کوئی غلط راستہ، وہ جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، نہ وہ اپناتے ہیں، ہم آئینی طور پر۔ لیکن جب ایمان کا مسئلہ آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ آئے، ہم خاموش نہیں رہتے، ہم سے جو صحیح طرح ہوتا ہے ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیا شخص جس کے بارے میں آپ احمد عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ علماء کے سامنے آتا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچائے۔ ہم ان باتوں میں بہت زیادہ احتیاط سے چلتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کوئی فساد ہو، لیکن جہاں بات ایمان کی، غیرت کی، حفاظت کی آئے گی، ناموس رسالت کی آئے گی، انشاءاللہ اپنے ایمانی تقاضے پورے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ میں اور کوئی بات نہیں کرتا، لیکن کسی غیر کو سنتے ہوئے آپ کسی طرح بھی متاثر ہو سکتے ہیں، آپ بہک سکتے ہیں، آپ کا دھیان خراب ہو سکتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یہ تو اس کا ہوتا ہے نا کہ فتویٰ لینے کے لیے کوئی مسلمان کہلا رہا ہے اور بات کر رہا ہے تو عالم دین کو سنانا کہ وہ اس پر شرعی رائے بیان کرے۔ اس سے پہلے کوئی انجینئر ہیں محمد علی مرزا، ان کے نام سے لوگ مجھے فون کرتے رہے۔ یہ جو فون مجھے کر رہے ہیں اور اسلام آباد سے یا کہیں سے کر رہے ہیں، اگر یہ بھی واقعی درد رکھتے ہیں دین کا، تو اس شخص کے لیے جا کر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرواتے؟ قانونی طریقہ آپ کے آئین میں دفعات موجود ہیں، جس دفعہ کی زد میں یہ لوگ آتے ہیں آپ کے نزدیک، آپ کو معلومات ہیں یا آپ کے پاس کلپس ہیں، ان کی کوئی تحریر ہے، تقریر ہے، تو آپ جا کر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹواتے؟ ہم لوگ اس طرح دوسروں کی باتوں کی تشہیر کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی اس کی بات اگر محدود ہوتی ہے تو ہم اس طرح بلکہ پھیلا دیتے ہیں، تو ان باتوں کو دہرانا بھی ہمارے لیے مسئلہ، ان کو پھیلانا بھی۔ ہاں، جواب دینے کے لیے کوئی عالم دین ہے، اس کا شرعی حکم بیان کر رہا ہے تو وہ عبارت لکھی ہے، وہ اور بات ہے، عام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تو اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیا جائے، لیکن جو بھی ہوگا شرعی اور قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، محض اس طرح آواز کرنے سے نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے علم میں ہے، آپ جس طرح دوسری چیزوں کے خلاف صدا بلند کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ گورنمنٹ کے خط بھیجیں، ای میل بھیج سکتے ہیں۔ وہ کوئی وزیر اعظم نے کون سا اپنا وہ رکھا ہوا ہے، نمبر دیا ہوا ہے، ایڈریس دیا ہوا ہے جس پہ شکایات بھیجی جا سکتی ہیں، اس پہ آپ وہ بھیجیں۔ پورٹل کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی، وہ ہے آن لائن ویب پورٹل، اس پہ آپ بھیجیں ان کو تاکہ وہ ان کے علم میں آئے اور کارروائی ہو۔ اگر آپ سے کوئی تعاون نہیں کرتا اور آپ کے پاس تحریری ثبوت موجود ہیں، وہ وکیلوں کے سامنے رکھیں، وہاں مقامی علماء کے سامنے رکھیں، وہ کارروائی کریں گے، یہاں میرے پاس لے آئیں گے، میں بھی اس کو اپنے علماء کے گروپ میں پیش کروں گا۔ مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں جو فتنے ہیں ان کے خلاف، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کہنا چاہتا،
لیکن مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں اس شخص کے خلاف کارروائی کروں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جب ایف آئی آر کٹوائیں گے تو لازمی بات ہے پورے لوگ چوکنا ہوں گے، تمام علماء دوسرے سامنے آئیں گے اور کام کریں گے۔ میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تو مجھ سے مطالبہ یا تو مجھے چیزیں بھیجیں، تمام پرووائڈ کریں، اور مجھے نہیں، آپ کے قریب بھی علماء ہوں گے، آپ ان کو بھی کہہ دیں گے میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا دین کے خلاف کوئی بات کرے اور وہ میرے علم میں آئے، میں بولتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے صحیح انداز میں وہ کرتا بھی ہوں۔ میں تو کوئی تخریب کاری نہیں، میں کوئی دعوے نہیں کرتا، ہاں میں خدمت کے حوالے سے جو ہوتا ہے وہ کرتا ہوں۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں بولوں اور آپ کچھ نہ کریں، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ اس طرح کے جذبات مجھے سنانے سے بجائے جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ آپ کی نظر میں کوئی بھی شخص ہے، آپ کا ملک کا قانون آئین موجود ہے، آپ جائیں ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی آئے اور اس شخص کو بھی پتا ہو کہ میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، پھر وہ بھی سامنے اگر ہوگا واقعی آئے گا، اس کے بارے میں تحقیق ہو جائے گی، جو کارروائی ہونی ہے وہ ہو جائے گی۔ میں نے اس لیے یہ بات ابتدا میں پروگرام میں کہی کہ وہ لوگ جو جوش میں آ کر مجھے جو مرضی کہہ لیں، آپ، میں گناہگار آدمی ہوں، مجھے جو مرضی کہہ لیں، مگر جو مجھ سے آپ تقاضا کر رہے ہیں، کیا وہ تقاضا آپ کا اس طرح کرنا درست ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے سامنے کوئی چیز آئے وہ جائے ایف آئی آر کٹوائے۔ آپ کے کوئی جاننے والے وکیل ہیں، ان سے کہیں، ان کے علم میں لائیں، کارروائی کریں۔ اس کے بعد جب ثبوت دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، میں بھی حاضر ہوں، دوسرے لوگ بھی ہیں جو کریں گے۔ مثلا حکومت پاکستان نے ایک مرتبہ پھر، اس کو شرارت کہہ لیں، جسارت کہہ لیں، سازش کہہ لیں، ایک پلاننگ کے تحت جو بھی کچھ کیا تھا ابھی قادیانیوں کے معاملے میں، یہ جو قومی کمیشن، نیشنل کمیشن بنایا جا رہا تھا مائنارٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے، اقلیت کہتے ہیں جو کم تعداد میں لوگ آپ کے ملک میں ہوں، کسی دوسرے دین دھرم کے بھی نہ ہوں تو ویسے اقلیت ہوں آبادی میں، ان کا جو بھی ایک پہچان ہے اس کے حوالے سے، تو قادیانیوں کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا۔ لوگوں کا جب ریئیکشن دیکھا، فوراً پہلے تو اس پہ ہو رہا تھا کہ نہیں جی یہ اس لیے قدم اٹھایا گیا کہ ان کے اور زیادہ ان کو واضح کیا گیا اور یوں کیا گیا، حکومت کا اس کو کارنامہ بتایا جا رہا تھا۔ اب حکومت کیوں بیک اسٹیپ پہ چلی گئی؟ یہ سازشیں دین کے بارے میں، کیونکہ یہ لوگ جو حکمران ہوتے ہیں یا تو کسی کے ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، یا کوئی سازشیں ہوتی ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہے۔ تو حکومت کا نظام تو اس طرح ہے، کہاں جائیں ہم، کس سے فریاد کریں؟ عدلیہ آسیہ کو چھوڑ دیا تھا، عدلیہ نے چھوڑنا تھا، چھوڑ دیا، اور اس چیز پر وزیر اعظم نے باہر جا کے بیان تک دیا۔